محبت تو فاطمہ سے زیادہ ہے، لیکن دل میں آپ کی عزت فاطمہ سے زیادہ ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ فاطمہ کے بارے میں بتائیے، کیسی تھی آپ کی بیوی؟ بیوی تو وہ ہے کہ شوہر خود اس کی تعریف کرے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ مرجھا گئی، انتقال کر گئی، میرے لیے فاطمہ پھول کی طرح تھی، مرجھانے کے بعد بھی دل کو معطر کر رکھا ہے، مجھے کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ فاطمہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹی کو دیکھا مایوس، کہا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسے آدمی سے میرا نکاح کر دیا ہے کہ اس کی آنکھ کمزور ہے۔ کہا کہ بیٹی میں نے اس آدمی سے تمہارا نکاح کیا ہے جو خاندان میں سب سے افضل تھا، جو اسلام لانے میں سب سے پہلے اسلام لایا، جس کے پاس علم سب سے زیادہ، جو سب سے زیادہ نرم۔ بیٹی صورت کو مت دیکھنا، سیرت کو دیکھنا۔ بیٹی آ گئی، خفا ہو کر کے علی سے خفا ہو کر کے آ گئی، تاکہ فاطمہ فوراً جاؤ، علی تمہارے شوہر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میرے گھر مت آنا، ان کی اجازت کے بغیر اگر آؤ گی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی علی اگر خفا ہو جائیں معافی مانگ لینا، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ فاطمہ سے اللہ کے رسول نے سوال کیا، بیٹی یہ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے، سب سے اچھا مرد کون ہوتا ہے؟ فاطمہ کا ایک لائن میں جواب تھا۔ اللہ کے رسول نے شاباشی دی کہ فاطمہ کس کی بیٹی ہے، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کا جواب سنیے، سب سے اچھا مرد وہ ہوتا ہے جو غیر عورت کو تاک جھانک نہ کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو غیر مرد کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے اچھا کوئی مرد نہیں، اس سے اچھی کوئی عورت ہو۔ فاطمہ کے گھر والد آئے، نبی آئے، فاطمہ چھپ گئی۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی کیوں چھپ گئی؟ کہا کہ ابا حضور آپ کے ساتھ کوئی غیر مرد ہے۔ کہا غیر مرد ضرور ہے لیکن آنکھ سے نابینا۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ ماں کی بھی عمر برابر ہے، بیٹی کی بھی عمر برابر ہے، سوتیلی ماں ہے، سوتیلی بیٹی ہے، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، دل کی بات ماں بھی کہہ دیتی ہے بیٹی سے، سہیلی جیسا سلوک۔ بیٹی بھی ماں سے دل کی بات کہہ دیتی ہے، تو بیٹی مسکراتی ہے، بیٹی فاطمہ ہے اور ماں عائشہ ہے۔ بیٹی مسکراتی ہے تو بیٹی ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہو؟ کہا ایک خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہا یہ خیال آیا کہ میں تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو صدیق کی بیٹی ہوں، اس خیال سے میں مسکرا رہی ہوں۔ تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دینا جانتی ہے، حوصلہ بھی دینا جانتی ہے۔ کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، لیکن بیٹی مجھے بھی تبسم آ رہا۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے، ماں کو کیوں تبسم آ رہا، ماں کیوں مسکرا رہی ہے، کس خیال سے مسکرا رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بیٹی میں اس خیال سے مسکرا رہی ہوں کہ تو بھی انتقال کرے گی، میں بھی انتقال کروں گی، تو بھی قیامت میں قبر سے نکلے گی، میں بھی نکلوں گی، تو بھی اللہ کرے جنت میں جائے گی، میں بھی اللہ کرے جنت میں جاؤں، لیکن بیٹی جب تو جنت میں جائے گی تو تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ تین مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ استاذ کے پاس شاگرد آیا کہ حضور میرے اندر جو عیب ہے کیسے پتا چلے؟ کہا کہ آسان ہے، بالکل کمپیوٹر کی طرح سامنے آ جائے گا عیب، بالکل جیسے شیشہ کے سامنے آدمی ہوتا ہے تو چہرہ آ جاتا ہے، اسی طرح تمہارا عیب آ جائے گا۔ کہا کہ حضور جلدی بتائیے میرا عیب میرے سامنے کیسے آئے گا؟ کہا کہ بیوی کا ایک بار عیب نکالو، تمہاری بیوی تمہارے پورے خاندان کا عیب نکال کر کے دکھا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ رخصتی کا وقت تھا، سب لوگ رو رہے تھے کہ جوان بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اب نانی بھی دادی بھی سارے رشتہ دار رو رہی ہیں کہ جوان بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، مگر ایک آدمی ہنس رہا۔ چھوٹا بچہ باپ سے پوچھتا ہے کہ حضور یہ سارے لوگ ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ آدمی ہنس رہا۔
कहा कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहा है, सब लोग रो रहे हैं, ये दूल्हा बाबू हंस रहा है। तो कहा कि बेटा गम करने की बात नहीं, आज रुखसती का वक्त, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी को रोना हो। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीवी बहुत होशियार थी, उसको समझ में आ गया कि बड़े मियाँ की दूसरी शादी का इरादा है और जुमा के दिन ये निकाह पढ़ने के लिए जा रहे। बीवी ने गोली घोल करके गिलास में दे दिया, कहा पी लीजिए इसको। पी गए। अब क्या, कई दिन सो गए, उठने का नाम ही नहीं लिया। जब आंख खुली तो फौरन समझ में आया कि आज तो जुमा का दिन है, मुझे दूसरा निकाह करना। फौरन नया कपड़ा खुशबू लगाने लगे तो बीवी ने पूछा कि क्या बात है, आज देख रहे हैं कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। तो कहा जरा जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कहा आज इतवार का दिन है, पता है गोली खा करके जो सोए हो 3 दिन के बाद उठे, और जल्दी से दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना ऐसी गोली खिलाऊंगी कि कयामत ही में उठो। आखिरी मिसाल ला रहा हूं, पैगाम में खत्म कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। बीवी बहुत होशियार थी, उसे समझ में आ गया कि ये काम ये कैसे करेगा। उसने कहा कि तुम हिफ्ज कर लो अपने शौहर से। बीवी ने कहा हिफ्ज करो, हाफिज कुरान बन जाओ, तुमको जब ताज मिलेगा तुम्हारे साथ मुझको भी इज्जत मिलेगी। कहा बूढ़ा तोता क्या सीखता है, ये मेरे बाप से भी नहीं होगा। कहा तुम्हारे बाप से नहीं होगा, कैसे होगा मुझे पता। तो बीवी ने कहा कि एक काम करो, तुम अगर हिफ्ज कर लोगे तो मेरी तरफ से ऑफर है, तुमको दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, 6 महीने में हिफ्ज मुकम्मल हो। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को तालीम देंगे। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। खैर इरादा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। 2003 की रिपोर्ट है
کہ مدرسہ جو اسکول چلا رہا ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے جو اسکول چلا رہا ہے، تو مدرسے کے تحت چلنے والے اسکول کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہے. اس میں مڈل اسکول بھی ہے، پرائمری اسکول بھی ہے، ہائی اسکول بھی ہے. اس میں پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں؟ 1 کروڑ سے زیادہ. مدرسے کا احسان اس ہندوستان کے مسلمانوں پر. 2005 کی رپورٹ میں یہ آتا ہے کہ مڈل اسکول کے ایک بچے پر سرکار کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے؟ 1326 روپیہ خرچ کرتی ہے. 1326 روپیہ ایک بچے پر خرچ کیا. اس حوالے سے مدرسے نے اسکول کے بچے پر، جو اپنے ادارہ اسکول مدرسے کا اسکول چل رہا ہے، اس میں کتنا پیسہ خرچ کیا؟ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ خرچ کیا. حکومت کو پیچھے کر دیا. مدرسے کا احسان اس امت کے اوپر، اس ملت کے اوپر سرکار سے بھی زیادہ. سرکاری مدرسہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا سرکاری مدرسہ ہوگا تو آپ کو 4 بڑے نقصان اٹھانے پڑیں گے. سب سے پہلا نقصان یہ اٹھانا پڑے گا، برکت اٹھ جائے گی. دوسرا نقصان اٹھانا پڑے گا، خدمت کا جذبہ نکل جائے گا. تیسرا نقصان اٹھانا پڑے گا، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی. چوتھا اور آخری نقصان یہ اٹھانا پڑے گا کہ سستی آ جائے گی اور علم کے لیے مدرسہ تھا، علم سے محروم ہو جائے گا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدرسے کو باقی رکھو اپنی جیب کے پیسے سے. انشاءاللہ جب چندہ کرنے والا آئے گا تو چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے، جب چندہ مانگنے والا آپ کے پاس آئے تو آنکھ نہیں دکھائیے گا، سینہ تانیے گا نہیں، بد زبان مت ہوئیے گا، ورنہ آپ تو زکوٰۃ نکالیں گے، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. مدرسے والا جب آئے تو خوشی خوشی آئے، خوشی خوشی جائے، آپ کی زکوٰۃ قبول بھی ہوگی، اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مدرسے کو باقی رکھو. مدرسہ جب باقی رہے گا تو تمہاری 800 سال کی حکومت باقی رہے گی، اس کا نشان باقی رہے گا. مدرسہ جس دن گیا 800 سالہ حکومت کا نشان بھی اس ہندوستان میں باقی نہیں رہے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مدرسے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے، اس احسان کو آپ کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ غریب کے بچوں کو مدرسے میں آ کر کے مفت تعلیم مل جاتی ہے. یہ کام سرکار بھی نہیں کرتی، مدرسہ کر کے دکھا رہا. مدرسے کا بچہ پانی پت میں پڑھنے کے لیے آیا، محلے والے ایک آدمی بھی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں. اتفاق سے ایک آدمی کا وکٹ گر گیا، انتقال کر گیا. اس کا بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ایک بچے کو 40 روز کھلا سکتا اور اس کے بعد تاکہ اس کے بعد نہیں کھلا سکتا. اچھا اللہ مالک ہے، تم کھلاؤ تو صحیح، پہلے پیر تو پھنسنے دو، جگہ بن جائے. ابھی چلا ادھر پورا نہیں ہوا، دوسرے کا وکٹ گر گیا. وہ آدمی چلا لگا رہا ہے، ابھی ادھر چلا پورا نہیں ہوا، تیسرے کا وکٹ گر گیا. قاری صاحب نے سارے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو جلدی سے اس کے کھانے کا انتظام کر دو، مدرسے کا بچہ ہے، اس کے صدقے میں تمہیں کھانا ملتا ہے، جلدی سے انتظام کر دو ورنہ یہ پورے محلے کو کھا جائے. تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. ذرا دھیان دیجئے گا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو یہ ملک آزاد بھی نہیں ہوتا. مدرسے کا اتنا بڑا احسان ہے اس ہندوستان کے اوپر، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو عیسائی ہو.